الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزله الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب زدني علما رب زدني علما وعملا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेरे मोहतरम अजीज साथियों बुजुर्गों, पिछले जुमा को मैंने कुछ अशार पढ़े थे तो एक दोस्त ने कहा वो दोबारा पढ़े, तो मैंने कहा दोबारा पढ़ देते हैं। हक आजादी का सरचश्मा है गुफ्तारे हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु। हक आजादी का सरचश्मा है गुफ्तारे हुसैन, रहबरी करता है हर मुश्किल में किरदारे हुसैन, रहबरी करता है हर मुश्किल में किरदारे हुसैन। दस्ते कुदरत ने बनाया दोनों को बेमिसाल,
دست قدرت نے بنایا دونوں کو بے مثال، ایک سرکار دو عالم، ایک سرکار حسین رضی اللہ عنہ۔ دیکھیے عظمت، انہیں جنت کی سرداری ملی۔ دیکھیے عظمت، انہیں جنت کی سرداری ملی۔ باب عظمت میں کون کرے گا انکار حسین رضی اللہ تعالی۔ صدقہ خیر النساء خالق و نو مکان، صدقہ خیر النساء خالق و نو مکان، مصطفیٰ کے ساتھ محشر میں ہو دیدار حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش بری تک چہرہ حسین کا۔ بے مثل ہے دو جہاں میں کنبہ حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانے کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب کچھ سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ آج 2 صفر المصفر 10 ستمبر جامع مسجد تاریخ الہدایہ میں ہم موجود ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن و سنت کے مطابق عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعہ میں ہمارا موضوع تھا نواسہ رسول، صحابی رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شان۔ آج اسی کو آگے لے کے چلوں گا، کیونکہ جب تک ہم ان کی شان کو بیان نہ کریں تو ہمارا دل بھرتا نہیں، ان کے گیت نہ گائیں تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما 5 شعبان 4 ہجری حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر مدینہ منورہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ آپ پیدا ہوئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا علی کیا نام رکھا؟ تو عرض کی کہ حرب، جنگجو۔ فرمایا کہ نہیں، میرے بیٹے کا نام ہوگا حسین۔ اس سے پہلے عرض کروں جب حضرت حسن پیدا ہوئے پھر پوچھا کیا نام رکھا؟ حرب۔ فرمایا کہ نہیں، حسن نام ہوگا۔ حضرت حسین ابن علی پیدا ہوتے ہیں، پوچھا کیا نام رکھا؟ حرب۔ فرمایا کہ نہیں، حسین نام ہوگا۔ اور یہ 2 واحد ایسے نام ہیں جو ان سے پہلے کبھی کسی نے نہیں رکھے تھے، حسن اور حسین۔ میں نے گرامر میں ان کا معنی پڑھا تو ان کا معنی ہے حسن،
یعنی جو انجام کے اعتبار سے بہترین ہو. اب سمجھیے گا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نام رکھ رہے ہیں حرب، جنگجو. آپ نے ساتھ اسلام نام رکھ رہے ہیں حسین، یعنی بہترین انجام کو پہنچنے والا. گویا کہ یہ بتانا چاہتے ہیں حسین ابن علی کا آپ نام رکھ رہے ہیں حرب، علی آپ ان کا نام حرب رکھ رہے ہیں، جنگجو، لڑائی والا. اور میں جنگ کی جو اینڈ ہوتا ہے، اخیر ہوتی ہے شہادت، میں وہ رکھ رہا ہوں. آپ رکھ رہے ہیں جنگجو اور میں نے حسین نام رکھ دیا، یعنی کہ جنگ کی اینڈ ہو جانا، جنگ کمپلیٹ ہو جانا، شہادت کا مل جانا. تو گویا دونوں آپ علیہ السلام نے حسین نام رکھ کے حضرت علی المرتضیٰ ان کا نام بھی شامل کر لیا اور اپنا بھی شامل کر لیا. تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کیا شجاعت والے ہیں. آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور القابات میں السید، المبارک، الزکی، الرشید، الطیب اور ریحانہ الرسول، یعنی آپ علیہ السلام کے پھول. اور سبط رسول، کیا مطلب؟ آپ علیہ السلام کے نواسہ رسول، یہ آپ کے القابات ہیں. اسی طرح ہم جب موجب کبیر کو پڑھتے ہیں، تاریخ بغداد کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں حضرت حسین ابن علی کی ایسی خصوصیات ملتی ہیں جو دوسروں میں نہیں. پہلی خصوصیت موجب کبیر سے پڑھ رہا ہوں کہ بچپن میں ہی آپ کی شہادت کی بہت زیادہ شہرت ہو گئی تھی. بچپن میں ہی، کیونکہ آپ علیہ السلام نے بلایا، گلے سے لگایا، بوسہ دیا، آپ دیدہ ہو گئے. پوچھا گیا آپ کیوں آپ دیدہ ہو گئے؟ فرمایا کہ آتانی جبرائیل علیہ السلام فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا، کہ میری امت کے کچھ لعین وہ میرے اس بیٹے کو شہید کریں. تو بچپن میں یہ خصوصیت کہ آپ کی شہادت کے چرچے تھے. دوسری خصوصیت، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آ کے عرض کی، آپ کو اللہ رب العزت نے ابراہیم بیٹا عطا کیا ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ایک کو میں نے اٹھانا ہے. آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے ابراہیم کی جدائی برداشت کی، لیکن حسین ابن علی کی جدائی برداشت نہیں کی. اور فرمائیں کہ فدیتو من فدیتو ابن ابراہیم، میں فدا اس پر جس سے میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو فدا کر دیا ہے. کہ حسین ابن علی ان کا مقام و رتبہ ہے کہ آپ علیہ السلام ان کے اوپر فدا ہو رہے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں کہ میرا سب کچھ قربان، میرا ہر چیز آپ پہ فدا. ہم آپ علیہ السلام پہ فدا کرتے ہیں اور آپ علیہ السلام سب کچھ حسین پہ فدا کرتے ہیں. اور فدا محبت دیکھیں کہ کیا محبت، ہم سب کچھ آپ علیہ السلام پہ فدا، وہ اپنا سب کچھ حسین ابن حیدر میں فدا رضی اللہ تعالی. ایک اور خصوصیت، آپ جب اندھیرے میں تشریف لاتے تو آپ کا چہرہ مبارک، رخسار مبارک ایسے روشن ہوتے، سارا کمرہ روشن ہو جاتا تھا. یہ خصوصیت بھی حضرت حسین ابن علی کی.
پھر حضرت حسین ابن علی کی ایک اور خصوصیت کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے. فرمایا کہ سر سے سینے تک میں حسن کے مشابہ ہوں، سینے سے پاؤں تک حسین کے مشابہ ہوں. آپ علیہ السلام سے مشابہت اختیار کرنا یہ چھوٹی خصوصیت ہے. ایک اور خصوصیت کہ اللہ رب العزت نے حضرت حسین ابن حیدر کو شہادت دی ہے تو عاشورہ کے دن. یہ ایسے نہیں ہو گیا. حالانکہ پہلے بھی میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ 10 محرم الحرام کو بہت زیادہ واقعات ہوئے ہیں، وہ تاریخ کا حصہ بن گئے. لیکن جب حضرت حسین ابن حیدر کی شہادت 10 محرم الحرام کو ہوتی ہے، اس دن سے زیادہ شہرت مل گئی 10 محرم الحرام کو. نہیں سمجھے؟ بہت بڑی بات کر گیا ہوں کہ اتنے واقعات ہوئے ہیں وہ سب پیچھے رہ گئے. توبہ قبول ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی 10 محرم کو. نوح علیہ السلام طوفان سے بچ نکلتے ہیں 10 محرم کو. ابراہیم علیہ السلام آگ سے بچا لیتے ہیں 10 محرم. عیسیٰ ابن مریم آسمان میں اٹھائے گئے 10 محرم. موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بچ نکلے 10 محرم. یہ ایسے معمولی واقعات. لیکن جب حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما 10 محرم کو ان کی شہادت ہوتی ہے، اس دن سے آج تک دیکھیں 10 محرم ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ پہلے بھی تھی لیکن آپ پڑھے تاریخ کو، اس طرح 10 محرم الحرام کو نہیں دیکھا جاتا تھا. لیکن 61 ہجری سے اللہ رب العزت نے 10 محرم الحرام کو بھی مقام و رتبہ دے دیا. جیسے یہ قرآن ہے، جو اس کے ساتھ لگتا جائے گا مقام و رتبہ پاتا جائے گا. اور جو دن اور جو تاریخ میرے حضرت حسین ابن حیدر کے ساتھ لگ جائے گی، اللہ اس کو بھی مقام و رتبہ دے دے گا، اس کو بھی مقام و رتبہ عطا فرمائے. پھر یہ حضرت حسین ابن علی، یہ سورہ عاشورہ، اس کی آیت نمبر 23، اس پہ اللہ رب العزت آپ علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہیں. محبوب جی فرما دیجئے، قل فرما دیجئے، کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی قسم کا سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، لیکن اپنے اہل بیت کی محبت کے بارے میں تم سے سوال کرتا ہوں. پہلے انبیاء فرما رہے ہیں. یہاں ایک بڑے نقطے کی بات عرض کرنے لگا ہوں، جس اینگل سے میں دیکھ رہا ہوں اس اینگل سے آپ دیکھیں گے. پہلے انبیاء وہ جا کے دعوت دیتے ہیں کہ میں تم سے کسی قسم کا سوال نہیں کرتا، لیکن تم اللہ کی طرف آ جاؤ، تم اللہ کی طرف آ جاؤ. آپ علیہ السلام کا سوال ہی ہو رہا ہے، نہیں سمجھے؟ آپ علیہ السلام کا سوال ہی ہو رہا ہے. اور میں تم سے سوال نہیں کرتا کسی قسم کا. انبیاء فرما رہے ہیں کہ اللہ کی طرف آ جاؤ. آپ علیہ السلام کو اللہ فرما رہے ہیں آپ فرمائیں کیا کہنا ہے. سوال نہیں کرتا، میرے اہل بیت کی محبت کی طرف آ جاؤ. اہل بیت کی، یہ آپ پڑھ لیں کرتے جا کے، اہل بیت کی محبت کی طرف آ جائیں. اسی کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس جو رئیس المفسرین ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، وہ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت آ گئی، گویا اس کے ایمان کی حفاظت ہو گئی، اس کے ایمان کی حفاظت ہو گئی. ہر طرف شیطان حملے کرتا ہے، لیکن جس کے دل میں اہل بیت کی محبت، وہ اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ گیا. اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں
آگے چلیے جامع ترمذی باب المناقب الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما، اس میں روایت ہے الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ محبت دیکھ رہے کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے، یا الفاظ کو دیکھیں، کاش آپ عربی جانتے ہوتے اس کے اندر کیا اللہ رب العزت آپ علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا ہے۔ حضرت ام الفضل بنت الحارث، ان کو خواب آتی ہے، یہ میں حدیث اس کی تھوڑی سی تشریح بیان کرنے لگا ہوں۔ ان کو خواب آیا کہ آپ علیہ السلام کا جسم اطہر سے ایک ٹکڑا کاٹ کے میرے گود میں رکھ دیا گیا۔ بیدار ہوئی، یہ کیسا واقعہ ہے، یہ کیسا خواب ہے؟ جا کے آپ علیہ السلام کو پیش کیا کہ مجھے خواب آیا ہے کہ آپ کے جسم اطہر سے ایک ٹکڑا کٹ کے میرے گودی میں آ گیا۔ فرمایا کہ حضرت حسین ابن حیدر پیدا ہوں گے جو آپ کی گودی میں جائیں گے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ یہ ٹکڑا کس کا ہے؟ حضور کا، اور جو ان پہ تلوار چلائے، جو تلوار چلا دے اس کے بارے میں۔ تو اسی وجہ سے میں کہتا ہوں حسین سچا، یزید جھوٹا، حسین اللہ، یزید اسفل، حسین برتر، یزید کمتر، حسین عاقل، یزید باطل، حسین صابر، یزید جابر، حسین باقی، یزید فانی، یزید فانی۔ ایک اور حدیث سنا دوں، کنز مال کی جنت کہے گی یا اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ 2 ارکان سے میں جنت کو مزین کروں گا، آپ مزین کیجئے۔ اللہ فرمائیں گے کیا میں نے حسن و حسین کو جنت میں نہیں بھیجا؟ میں نے جب سے حسن و حسین کو جنت میں بھیج دیا اس دن سے میں نے جنت کو مزین کر دیا۔ فرمایا کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے، جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ اس پہ رحم فرمائے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جو آپ علیہ السلام سے بغض رکھے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، کہ جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، ایسے بندے پہ لعنت ہو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں جی یزید پہ لعنت نہ بھیجیں، کہاں سے ثابت ہے؟ اس آیت سے ثابت ہے۔ حدیث اور قرآن کٹھے چلتے ہیں۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ اب یہاں آیت لے کے آئیں، فرمایا کہ جو میرے محبوب کو ایذا دیتا ہے، بغض رکھنا کیا ہے؟ ایذا دینا، اور جو بغض رکھتا ہے وہ آپ علیہ السلام کو ایذا دیتا ہے، اور ایذا کے بارے میں قرآن کا کہہ رہا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں لعنت ہے۔ تو لعنت تو ہو گئی، صرف لعنت نہیں، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينًا، عذاب مہین۔ کون سا عذاب ہوتا ہے؟ ایسا عذاب جس کو بھی درد ہو رہی ہو، ایسے عذاب کو مہین کہتے ہیں۔ تو ہم
اہل بیت سے محبت رکھنے والے ہیں، آج سے ان سے بغض رکھنے والے۔ اللہ اس سے بچائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، ایک لاہور کا ایک آدمی، اس سے مجھے میسج کیا، آپ نے پچھلے جمعے میں یزید پہ لام تام کی، آپ ایک لفظ یوز کرتے ہیں کہ وہ ظالم تھا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایک سوال بنتا ہے، سورج نکلا ہو اور آپ پوچھیں جی سورج نکلا ہوا ہے؟ 61 ہجری میں اس نے کیا کچھ نہیں کیا، پھر بھی ہم کہیں کہ اس نے کون سا ظلم کیا ہے، کون سی زیادتی کی ہے؟ یہاں ایک اور بات کہ اہل سنت والجماعت کا جو نظریہ ہے، حنفی امام ہے ابوبکر الجساس، وہ اپنی تفسیر احکام القرآن کے اندر یزید کو انہوں نے فاسق لکھا ہے۔ ملا علی قاری شرح فقہ اکبر کے اندر یزید کا فسق وہ نقل کرتے ہیں۔ اسی طرح قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فیروز قاسمی میں اس یزید کو ظالم و پلید لکھتے ہیں۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رشیدیہ میں اس کا فسق لکھتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ امداد فتاوا اس کے اندر اس کا فسق لکھتے ہیں۔ امام اہل سنت نمبر اس کے حضرت مولانا سرفراز خان صدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کا فسق لکھتے ہیں۔ آگے بڑھیے، مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یزید کے بارے میں کہے کہ خاموشی اختیار کرو، ایسا بندہ یزیدی ذہنیت کا مالک ہے۔ یہ لفظ ہے، یزیدی ذہنیت کا مالک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گورنر کو ہٹانے والا کون؟ یہ جس کے سب کچھ سامنے ہو رہا وہ کون تھا؟ اور تخت کے اوپر متمکن کون تھا؟ یہ۔ اور بعد میں سزا کیوں نہ دی مجرموں کو؟ یہ ساری باتیں دلالت کرتی ہیں کہ مجرم سب سے بڑا کون ہے؟ وہ یزید ہے، یہ کبھی چھوٹ نہیں سکتا۔ تو لہذا اہل سنت والجماعت کا میں نے نظریہ آپ سے عرض کیا ہے۔ اور ایک اور اخیر میں بات عرض کروں گا۔ آج ہم کہتے ہیں اہل بیت سے محبت ہونی چاہیے، یہ میں نے پچھلے جمعے میں اس پہ بھی کچھ روایات عرض کی ہیں۔ تو صرف محبت ہے یا ان کے پیچھے بھی چلنا ہے؟ کہ صرف محبت ہے؟ جو انہوں نے کر کے دکھایا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ بیٹا، والد صاحب کہیں بیٹا پانی پلاؤ، آپ سے محبت بہت ہے، لیکن پانی آپ خود اٹھ کے پیئے، یہ محبت ہے۔ تو اہل بیت سے ہم کہیں جی بڑی محبت ہے ہمیں، لیکن ان کی بات نہیں ماننی، یہ غلط ہے۔ ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کی فرما برداری کرنی ہے۔ دوسری بات، اہل بیت والے دین کو اپنانا ہے، پھر ہوگی سچی محبت۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تمہارے لیے تمہارا دین، اس سے مراد صحابہ کرام اور اہل بیت ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ نے اہل بیت کا دین مکمل کر دیا۔ تو دین کون سا قبول کیا جائے گا؟ جو اہل بیت والا ہوگا۔ کلمہ وہ قبول ہوگا جو اہل بیت والا ہوگا۔ نماز وہ قبول ہوگی جو اہل بیت والی ہوگی۔ رکوع سجدے وہ قبول ہوں گے جو اہل بیت کے ساتھ مشابہت اختیار کریں گے۔
حج وہ قبول ہوگا جو اہل بیت نے کیا، روزے وہ قبول ہوں گے جو اہل بیت نے. تو پورا دین اس وقت اللہ قبول فرمائیں گے جب اہل بیت کے مطابق ہوگا، وگرنہ تبدیل کر دی جائے گی. تو اہل بیت کے ساتھ محبت کے ساتھ ساتھ ان کے دین کو بھی ہم اپنائیں، ان کے پیچھے چلیں، عمل کریں، تو پھر جا کے ہم کامیاب ہوں گے، وگرنہ ناکامی ہے. ابھی 7 ستمبر گزرا ہے. 7 ستمبر 1974 میں مرزا غلام احمد قادیانی اس کے ماننے والے سب کو کافر قرار دیا گیا. یہی وہ مرزا ہے جو اپنی کتاب حقیقت الوحی کے اندر لکھتا ہے کہ میرے بیٹے بیٹیاں اہل بیت ہیں. یہ بھی تو غصہ ہے، یہ بھی تو غصہ. مرزا قادیانی کافر کے ساتھ یہ گستاخ بھی ہے کہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو، اپنے گھر والیوں کو کہتا ہے اہل بیت. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. یہاں ایک اور بات عرض کر دوں، ہر بندہ وہ سید بنا پھرتا ہے، تو سید وہی کہلائے گا جو صحیح معنوں میں اہل بیت میں سے ہوگا. اب میں اپنے نام کے ساتھ لکھ لو اہل بیت ہو گیا، میں سید ہو گیا. ایسے میں اہل بیت کے لیے آپ علیہ السلام کا وہ خون ہونا ضروری ہے. آپ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور یہ جتنی بھی یزیدی ذہنیت کے مالک ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی غریب محلے کے اندر گئے وہ چھٹو جی یزید کے بارے میں وہ چیز اختیار کرو، سمجھتے ہیں کہ یہ حسینی نہیں ہے، یہ حسینی نہیں ہے، یہ یزیدی ہے. بعض لوگ حضرت حسین بن علی کی شان کو بیان نہیں کرتے. محرم گزر گیا، شان نہیں بیان ہوئی. کیوں نہیں؟ شان بیان کریں گے تو دان تان کرنی پڑے گی یزید کے اوپر. وہ کہتے ہیں ہم شان کیوں بیان کریں؟ شان بیان کریں گے تو لان تان کرنی پڑے گی، اور وہ یزید کے حمایتی ہیں. اس وجہ سے وہ حضرت حسین ابن علی کی شان ہی نہیں بیان کرتے. حالانکہ شان بیان کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو ہم اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.